السلام علیکم جی، تازہ منظر نامے کے ساتھ میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اسد طور کی والدہ محترمہ سے۔ 78 سال ان کی عمر ہے اور اسد طور کی گزشتہ روز ضمانت ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی۔ دیکھیں وہ کس معصوم اور بھلے انداز میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے درخواست کر رہی ہیں کہ قاضی صاحب، آپ نے تو خود کہا تھا کہ میں نے اسد طور کے خلاف کوئی شکایت نہیں دی، پھر اس کے باوجود اسد طور کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی؟ کس معصومانہ انداز اور کس قدر اپنائیت سے وہ بات کر رہی ہیں، ذرا ان کی بات ملاحظہ فرمائیں۔ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں اسد طور کی والدہ بول رہی ہوں۔ میرا بیٹا 10 دن ایف آئی اے کے تحویل میں رہا، اب وہ ہڈیالہ جیل میں 7 دن سے ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ میرا بچہ کس حال میں ہے، کیسا ہے، نہ کوئی ہمیں ملاقات کرنے دیتے ہیں۔ ہم ہائی کورٹ سے آرڈر بھی لے کے گئے تھے تو ہڈیالہ جیل والوں نے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی۔ برائے مہربانی چیف جسٹس صاحب، آپ اس کیس کے متعلق سوچیں کہ جب یہ آپ نے بھی کہا تھا نا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے تو اسد کے اوپر یہ کیس کیوں بنایا ہے، اور ہمارا کوئی آرڈر نہیں گیا ایف آئی اے میں انہیں پکڑنے کے لیے، تو آپ نے تو غلط ہے یہ ایف آئی آر، تو آپ اسے خارج کر دیں اور میرے بیٹے کو رہا کر دیں۔ آپ سے ایک ماں کی پرزور پردرد اپیل ہے بیٹے کہ میرا بیٹا 15-16 روز سے مجھے نہیں ملا، میں نے نہیں دیکھا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں جانے دی، وہ کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے۔ اس لیے آپ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہماری مدد کریں۔ اب اگلا ذکر کرتے ہیں انور مقصود صاحب کا۔ ان کے حوالے سے خبریں تھیں کہ وہ چونکہ حکومت کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ باتیں کرتے رہتے تھے، تو لہٰذا ان کو گزشتہ دنوں نہ صرف اغوا کیا گیا بلکہ ان پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کی مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر بات کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ درمیان میں 3-4 دن کا وقفہ رہا اور اب بالآخر جناب انور مقصود صاحب کی ایک وضاحتی ویڈیو آئی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں اور ماضی کی جو ویڈیو ہے اس میں تضاد کیا ہے۔ ایک خاص طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ اسی ویڈیو میں جو انور مقصود صاحب کا چہرہ ہے شاید کچھ واضح نہیں اور اس پر کچھ نشانات ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس ویڈیو میں بھی وہ کچھ ذو معنی گفتگو کر رہے ہیں کہ میرا جینا محال ہو گیا اور میرا جناب مجھے تو ایک تھپڑ ہی کافی ہے، مجھے زیادہ جو ہے تشدد کی کیا ضرورت ہے، میں تو اسی میں مر جاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں جی میری جناب 86 سال عمر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے یہ ملاحظہ فرمائیں۔ میرا نام انور مقصود ہے، میں آپ سب کو جانتا ہوں اور شاید آپ بھی مجھے جانتے ہو۔ پچھلے دنوں کچھ خبریں سرگرم تھی، ان کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا تھا۔ دنیا بھر میں میرے چاہنے والے ہیں، ہر ملک سے، ہر شہر سے فون آ رہا ہے کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ ہوا نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ میری عمر 84 برس ہے، میں تو ایک تھپڑ کے بعد ہی نہیں رہوں گا۔ اتنی مار پٹائی ہوئی ہے میرے اوپر، کہاں سے ہوئی ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ 66 برس سے میں آپ لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے جو سرحدوں پر ہم لوگوں کی خاطر جانے دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ میں کسی کے کہنے پہ نہیں بول رہا ہوں، یہ اپنے دل سے بول رہا ہوں۔ اور یہ فون ہے میرے پاس، اس میں کیمرہ بھی نہیں ہے، تو کہاں سے میں ٹویٹ کروں گا؟ میرے 42 اکاؤنٹ چل رہے ہیں میری تصویر کے ساتھ جو کہ جعلی ہیں۔ میں نے سب سے کہا، ایف آئی اے والوں سے کہا، پولیس والوں سے کہا کہ بھائی ان کو بند کروا دے، ان کا ہم نہیں کر سکتے بند۔ جب تک میں ہوں میں پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے جناب اس میں دیکھا کہ انور مقصود صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو موبائل جو ہے وہ بغیر کیمرے والا ہے اور میرا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے انور مقصود صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ انور مقصود 01 میرا یعنی ان کا ہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور ان کے علاوہ نہیں ہے، بلکہ وہ ساتھ کہہ رہے ہیں
کہ ان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو پلیز ان کو رپورٹ کریں, ان کو بند کروائیں. انور مقصود صاحب نے کیا کہا تھا یہ ملاحظہ فرمائیں. ٹویٹر پر میرا اکاؤنٹ ہے انور مقصود 01. باقی جو میرے نام سے اکاؤنٹس ہیں وہ سارے فیک ہیں, اور آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو رپورٹ کریں. بہرحال جناب, یہ اب پھر انور مقصود صاحب نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی بات درست ہے, کون سی ان سے کہلوائی جا رہی ہے, کون سی بات وہ خود کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے وہ خود ہی کم از کم میرے خیال میں وضاحت دے سکتے ہیں. بات 2-3 خبریں ہیں جناب ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے. ساؤتھ پنجاب ہمیں بہت پیارا ہے جناب, سیدھی سی بات ہے. اس حوالے سے خبریں, پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہے کہ ان کو شاید اڈیالہ جیل سے بہاولپور جیل منتقل کر دیا جائے گا, اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنانا شروع کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں, چونکہ وہ حکومت کا گڑھ ہے, مرکز ہے, وہاں نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا ان کو فیم, ان کی باتیں ہوتی ہیں, وہاں ذکر ہوتا ہے, اور لوگوں کی ملاقاتیں, اڈیالہ جیل سے باہر آ کر گفتگو. تو اگر کمپیریٹیولی ان کو اگر کسی سائٹ پر ڈال دیا جائے, کسی چھوٹی جیل میں, کسی چھوٹے شہر میں, تو لوگوں کے لیے اس چھوٹے شہر میں آنا, وہاں سے اچھی انداز میں رپورٹنگ کرنا شاید مشکل ہو جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ اگر وہ ساؤتھ پنجاب میں ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے تو سیکوینسز کیا ہوں گے, اس حوالے سے گورنمنٹ بھی غور کر رہی ہے, اور ساتھ پی ٹی آئی نے بھی متوقع اسٹریٹجی تشکیل دینا شروع کر دی ہے. خان صاحب کے بارے میں پہلے تھا کہ شاید ان کو ڈیرہ غازی خان جیل منتقل کیا جائے, لیکن اب وہاں نہیں منتقل کیا جا رہا. کیوں؟ اب وہاں کچھ اور ہمارے حساس معاملات ہیں ملک کے, جس کی وجہ سے وہاں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں کم از کم فوکس کرنے نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا اب کرینے قیاس ہے کہ ان کو بہاولپور منتقل کر دیا جائے. جناب ساؤتھ پنجاب کی باتیں ہو رہی ہیں تو ساؤتھ پنجاب کا ذکر کرتے ہیں, اور وہ ہے جناب ملتان. آ جاتے ہیں بہاولپور سے ہم, اور یہاں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ایک نئی سیٹ جیتے تھے وہ قومی اسمبلی کی, اب اس کے بعد وہ سینٹ میں بھی جیت گئے جناب. سینٹ میں بھی انہوں نے وہ نشست حاصل کر لی. بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ سینٹ کی سیٹ انہی کے پاس تھی, انہی کو اس کو چھوڑ کر وہ آئے یہاں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا, اب پھر قومی اسمبلی کا چھوڑ کر پھر سینٹ میں جا رہے ہیں. اگرچہ ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ سینٹ کی سیٹ رکھنی ہے انہوں نے یا قومی اسمبلی کی, لیکن یہ عجیب بات ہوگی کہ صرف چند ہفتوں یعنی 2 سے 3 ہفتے کے دوران ہی وہ قومی اسمبلی, سینٹ سے قومی اسمبلی, قومی اسمبلی سے پھر سینٹ میں چلے گئے ہیں. آخر کیا وجہ تھی؟ تو اس کی ایک وجہ جناب جو پی ٹی آئی بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس حلقے N151 سے ملتان سے جو جیتے ہیں وہ زبردستی ان کو جتوایا گیا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ان کے جو اپوزٹ ہیں بیرسٹر تیمور ملک مہیز صاحب, وہ ان کا اپنا جو حلقے کا ووٹ ہے 700 ووٹ وہاں سے مسترد کیے گئے, اور گیلانی صاحب خود صرف 104 ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں. تو اگر وہ ان کے اپنے حلقے یعنی جو ان کے اپوزٹ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, اگر ان کے حلقے سے ووٹ مسترد نہ ہوتے تو اس وقت بھی بیرسٹر تیمور مہیز صاحب جیتے ہوئے تھے. تو شاید ان کا خیال یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ مستقبل میں یہ سیٹ چھن سکتی ہے, اور اس حوالے سے گیلانی صاحب کا بھی خیال ہے, اس وجہ سے وہ انہوں نے دوبارہ سینٹ کا رخ کیا ہے, اور میں بھی اب وہ ہاں سینٹ کے چیئرمین بھی بنا دیے جائیں. اچھا جی, اگلی خبر ہے جناب ہماری پھر ملتان سے ہی لیکن اسلام آباد بیسڈ ہے. وہ یہ ہے کہ ملتان کے ہی ایک نوجوان MNA جناب زین قریشی صاحب کو پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کونسل کا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا ہے. پہلے اس کے بارے میں تھا شاید اسد کیسر کو یہ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں, لیکن اب اسد کیسر کو نہیں دی جا رہی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بنائے گئے. اسی طریقے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ شیر افضل مربت ہیں. تو اب اگر تیسرا عہدہ بھی ان دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اب یہ بھی وہیں سے ان کو ذمہ داری دی جاتی تو ایسا لگتا ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں. تو اب کہ پنجاب سے بھی لوگ اور خاص طور پر ساؤتھ پنجاب کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے. ایک وجہ تو زین قریشی صاحب کو پارلیمانی لیڈر بنانے کی یہ ہے, لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جیل میں ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جیل کا سامنا کریں, اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ. تو ایک باور یہ کرانا بھی مقصود ہے کہ دیکھیں عمران خان جو ہے ابھی شاہ محمود قریشی کو بھولا نہیں ہے,
اور اس نے ان کے بیٹے کو فوری طور پر ذمہ داری دی ہے. یہ اگرچہ الگ بات ہوگی، کمپیریٹیولی وہ ینگ نوجوان ہوگا، پارلیمانی لیڈر ہوگا، لیکن بہرحال خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے تو درستی ہوگا، اور یہ ریکگنیشن ہے خاص طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے. اچھا جی، اگلی ہم بات کرتے ہیں جناب، ایک ویڈیو آخری آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھارت کے حوالے سے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کٹھے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، تو اگر پاکستان اور بھارت کٹھے ہوتے تو یہ حال ہو رہا ہوتا. یہ جناب ہولی کے دن ہے، ایک خاتون بازار سے گزر رہی ہے اور لوگ اس کو مار رہے ہیں، اور وہ اتنی بے بس ہے کہ وہ واپس مڑ کر ہی نہیں دیکھ رہی کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ اس کی خواہش ہے کہ جلدی جلدی سے وہاں سے نکل جائے، یہاں تک کہ اس کا سامان گرتا ہے پھر بھی جناب وہ سامان اٹھاتی ہے اور چل دیتی ہے، واپسی نہیں دیکھتی مسلمان عورت. اسے پتہ ہے کہ میں احتجاج بھی کروں تو اس کا الٹا نیگیٹو ہوگا، میرے لیے اتنی بہتری کہ میں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے جان چھڑا کر چلے جاؤں. یہ ایک تذلیل ہے، خاتون کی تذلیل ہے اور اقلیتوں کی تذلیل ہے، لیکن شاید بھارت کو اس حوالے سے خیال نہیں ہے. لیکن یہ کم از کم ویڈیو جو ہے پاکستانیوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے میرے خیال میں کافی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب کہ بھارت کے ساتھ پینگے اور بعد ہی بھارت کے ساتھ ہم ہوتے، اگر آپ ان کے ساتھ ہوتے تو آپ کے ساتھ بھی یہی حال ہو رہا ہوتا جو اس وقت ان خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بہرحال جناب یہ میری اب تک کی جناب گزارشات تھیں. ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا کہ ہم مشکل وقت میں بات کر رہے ہیں، اور اس بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، خاص طور پر اس چینل کو سپورٹ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم سچ کی بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں اور اس جبر کا سامنا کر رہے ہیں، تو پھر آپ سے درخواست لازمی ہوگی کہ آپ ہمیں لازمی سپورٹ کریں. تو یہ میری جناب اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.